اظہر جاوید صاحب، یور اوپینین؟ دیکھیے جی، پاکستان کے جو افغانستان میں معاملات ہو رہے ہیں، پاکستان نے تو بہت مجبور ہو کر وہاں پر کارروائی کا آغاز کیا۔ پاکستان تو بڑی دیر سے ان افغان طالبان سو کال رجیم ہے، ان کو میسج دیتا رہا کہ صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، لیکن ان کی طرف سے جو رسپانس تھا وہ بہت زیادہ نیگیٹو تھا۔ آپ دیکھیں جو اسلام آباد میں امام بارگاہ میں معصوم نمازی شہید ہوئے ہیں، کیا ان کا کوئی کسی کے پاس جواب ہے؟ کیا جو ہمارے آفیسرز جو شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، جو اتنی بڑی تعداد میں ہماری فورسز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ تو اس وقت جو پاکستان کارروائی کر رہا ہے افغانستان کے اندر، وہ ٹارگیٹڈ کارروائی ان دہشت گردی کے اڈوں کے اوپر ہے جہاں پر پاکستان کے اندر حملہ کرنے کے لیے جو دہشت گرد ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھارت جو ہے اس وقت مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے افغان طالبان کی سو کال رجیم کو، اور ایک پراکسی کے طور پر افغانستان پاکستان کے خلاف بھارت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ان حالات میں جو ایک کابل کے اندر جو دہشت گردوں کا کیمپ تھا، جہاں پر ڈرون حملے کے لیے ڈرونز بھی بنائے جاتے تھے اور خود کش بمبار بھی وہاں پر بنائے جاتے تھے، اس کے اوپر سے اس کے بعد سے افغانی جو یہ طالبان ہے ان کے اوپر ایک قسم کا لرزہ طاری ہے کہ پاکستان کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار۔ اور اب جو یہ سیز فائر ہوا 3 دن کے لیے، اس میں بھی ہماری جو دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، یہ اور ترکی ہے، ان کی ایک کاوش شامل ہے جو کہ بیک گراؤنڈ میں وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کچھ اشارے یہ بھی ملے ہیں، بلکہ کسی ایک افغان سفارتکار کا بیان بھی پڑھ رہا تھا کہ وہ اب لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر لکھ کے دیا جا سکے اور اس پاکستان اپنے مفادات کو سیکیور کر سکے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو مستقل جنگ بندی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ افغان طالبان ہیں جو اپنے کسی وعدے پر پورا نہیں اترتے، یہ وقتی پر پریشر میں آ کر وعدہ کر لیں گے، لیکن پس پردہ جس حد تک وہ کنٹرول ہو رہے ہیں، چاہے وہ معاشی طور پر ہو رہے ہیں، ان کے لوگ اب افغانی جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہے، ان کی قیادت، تو ان سے کسی بھی قسم کا پازیٹیو رد عمل میرا خیال ہے بہت مشکل ہے، اور پاکستان کو یام تک پہنچانا چاہیے ان دہشت گردی کے اڈوں کو، اور ان کو ختم کر کے دم لینا چاہیے۔ پاور صاحب، یور اوپینین سر؟ جتوی صاحب دیکھیں، افغانستان کے پارٹ پہ تو بہت بڑی ریشنلٹی ہے، اور یہ قصور افغانستان کے لوگوں کا نہیں ہے، یہ طالبان کا ہے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی جغرافیکل لوکیشن ڈیمانڈ کرتی ہے، اور ان کا کلچر اور تاریخی روابط اور رشتے ناطے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اکنامک کنڈیشن ان کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت ایک تو ڈسٹنس پہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ طالبان رجیم کو ڈیمونائز کرتا رہا ہے۔ ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت امریکہ، انڈیا، اسرائیل ان کو استعمال کر رہا ہے، ان کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہا ہے، تو لہٰذا جتنا وہ ان کے چال میں چلیں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے۔ نقصان اٹھایا ہے، کمر اپنی توڑوا دی ہے، جتنا پہلے سمجھیں وہ بہتر ہے۔ میں دوسرا کمنٹ ایک نیوکلیر پوائنٹ کے اوپر ضرور دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، نیوکلیر ویپن جن ممالک کے پاس ہوتا ہے، اس کے بارے میں ریئلزم یہ بلیو کرتی ہے کہ یہ ممالک بڑے ریشنل ایکٹر ہوتے ہیں، اس کو ریشنلی موو کرتے ہیں۔ لیکن ایران وار کے اوپر کیا آپ کو ریشنلٹی نظر آ رہی ہے؟ کیا امریکہ کے پارٹ کے اوپر، کیا اسرائیل کے پارٹ کے اوپر؟ اور سینیٹر رچرڈ بلو میتھول ہے، یہ ایک انٹیلیجنس بریفنگ کے دوران انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھائی ہم کیوں بجٹ دیں ایران وار کے اوپر، جس کے وار کتنی لمبی ہوگی، اس کے اہداف کیا ہیں، اس سے نکلنا کیا ہے، اس پہ کتنا خرچہ ہوگا، وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم زمین پہ اپنی فورسز اتاریں، جس پہ این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے عباس عراقی نے کہا کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور 20 سالوں سے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، اور یہ ایک قسم کا ان کے لیے ٹریپ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ریشنلٹی نہیں ہے۔ اور پھر آپ ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کریں نا، ڈاٹس کو آپ تلسی گباٹ کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نفتالی بینٹ نے بیان دیا تھا، اور نفتالی بینٹ نے کیا کہا تھا کہ جناب ترکی، سعودی عرب اور پھر نیوکلیر پاکستان۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے انٹرویو دیا تھا الجزیرہ کو،
اور پھر ابھی 2-4 دن پہلے اسرائیلی ایمبیسڈر انڈیا کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک قسم کا پاکستان کو انڈائریکٹلی روگ اسٹیٹ قرار دیا اور کہا ہے کہ جی وہ روگ اسٹیٹ جو ہے اس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, دوسرے روگ اسٹیٹ کو ہم الاؤ نہیں کریں گے. اگر ان سارے ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں اور پھر آپ تلسی گیبارڈ کی بریفنگ کو کنیکٹ کریں جس کے بارے میں عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں سمیت پہلے ہندو مذہب ایکسیپٹ کیا تھا اور 2 دن پہلے مئی 2025 سے 2 دن پہلے یہ نریندرا مودی سے ملی تھی اور نریندرا مودی صاحب 2 دن پہلے ایران وار سے اس سے نیتنیاہو سے ملاقات کیا تھا. اگر ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہاں پہ آپ کو اگین ایسکوتھولوجیکل ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں, ریلیجیس بلیف کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ایلیمنٹ آف ریشنلٹی آپ کو نظر نہیں آتا. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اور مجھے ایک پوائنٹ اب تک ڈائجسٹ, آخری پوائنٹ کہہ رہا ہوں, ایک پوائنٹ مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. جب عراق پہ حملہ ہونے لگا تو عراقیوں نے کہا کہ ہم افغانستان نہیں ہیں, اور جب لیبیا پہ حملہ ہونے لگا انہوں نے کہا جی ہم عراقی نہیں ہیں. سیریا پہ حملہ ہونے لگا انہوں نے کہا جی ہم لیبیا نہیں ہیں. ایرانیوں نے جب حملہ ہونے لگا انہوں نے کہا جی ہم عراق نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, لیبیا سیریا نہیں ہے. یار یہ کب تک کہانی چلے گی؟ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ تھریٹ ہے اس کو وہیں پہ روکیں. بالکل سر, پاکستان نے سوویت یونین کو افغانستان میں روکا تھا, میرا خیال انتظار نہیں کرنا چاہیے, دشمن کو وہیں روکنا چاہیے. بات کریں کچھ قبلہ اول کے حوالے سے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری بابرکت عشرے کی راتیں بڑی مقدس ہوتی ہیں, ہر کوئی لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادتیں کرتا ہے, اور خصوصی طور پہ جو ہمارے غزہ کے رہنے والے ہیں جو کہ اتنا ظلم اور بربریت کا شکار ہیں, وہ ان راتوں میں مسجد اقصیٰ کا رخ کرتے ہیں, وہاں عبادت کرتے ہیں, وہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے. لیکن سیڈلی اس رمضان میں مسجد الاقصیٰ قبلہ اول کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے, سیل کر دیا گیا ہے, کوئی وہاں جا کر عبادت نہیں کر سکتا. عبداللہ حمید گل صاحب, سر ہم جانتے ہیں کہ جو سیکرٹری آف وار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ تو یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ میں کو شہید کر کے وہاں پہ دجال کا ٹیمپل بنانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اور اب مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہم نے پابندی دیکھ رہے ہیں, بندشیں دیکھ رہے ہیں, آپ اس کے اوپر کیا تجزیہ دیں گے؟ عبداللہ حمید گل صاحب, کیا ٹارگٹس ہیں جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ؟ آپ اسی شخص کی بات کر رہے ہیں نا, پیٹ ہیگزٹ کے, جس نے اپنے جسم پہ ٹیٹو بنایا ہے کہ ہاں میں کافر ہوں. جی ہاں, اسی کو جو, ہاں دیکھیں نا, ذرا غور کریں آپ, ان کے ذہنوں کو سمجھیں. یہ 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں, مسجد اقصیٰ کو اللہ معافی دے انہوں نے ویران کر دیا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ضرور حملہ کریں گے. انہوں نے 3rd ٹیمپل بنانا ہے اور وہ اس کے اوپر ایران کے اوپر الزام لگائیں گے. ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے اوپر حملہ کر کے خدا نہ خواستہ وہ کہیں کہ یہ ایران نے حملہ کیا ہے اور ایک جنگ کو طویل دیں. شیطان کھلی طور کے اوپر فلی طور پر سامنے آ کے محو رقص ہے, اور وہ اس ٹائم پہ مسلمان دنیا کو منہ چڑھا رہا ہے. مسلمان دنیا ابھی تک یہ سوچنے پہ بیٹھی بھی ہے امریکہ ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے. اب بھی وقت ہے کہ اگر آپ سوچیں, چن کے توڑیں گے. آپ کو یاد ہے میں آپ کے ساتھ تھا, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا غزہ کی یہ جنگ 7 اکتوبر 2023 کو میں نے کہا تھا کہ یہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی. آج آپ دیکھیں میری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معصوم بچے جو اللہ کے پاس جا کے شکایت لگا کے آئے, اور یہ معصوم پریاں جن کو مناب کے اندر شہید کر دیا گیا ایران کے اندر, یہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں طلبہ بھائی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی اس بات کی سزا پوری دے گا. اس لیے جو ان کے عزائم ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. یہ ہم اینڈ آف ٹائمز کی طرف بڑھ رہے ہیں. عبداللہ بھائی ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز. میں یقیناً ہر کسی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے اوپر. ان کی ویڈیوز دیکھ کر ہر کوئی روزانہ ہی رو رہا ہوتا ہے, اور انہوں نے جب سورہ نصر کی تعریف کی اور میں نے جب اس کی تلاوت سنی اور میں نے اس کی تفسیر پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے دین اللہ افواجا, یعنی اللہ کی فوج تیار ہوگی, لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہوں گے. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آج اللہ کی فوج کس لیول پہ ہے, کس تیاری پہ موجود ہے؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا حضور. اللہ کا ایک نظام جو پیرلل نظام ہے وہ ہو کے رہے گا, جس کا وعدہ کیا گیا ہے, جس پہ ہمارا یقین کامل ہے. اور یہ آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات اب اس طرف رواں دواں ہیں. یہ اسرائیل اور انڈیا کو معلوم ہے کہ پاکستان ان کے لیے خطرہ ہے, اور پاکستان جب تک موجود ہے, نیوکلیئر پاکستان موجود ہے, تب تک انڈیا کی دال خطے میں کیا پوری دنیا میں نہیں گلتی نظر آ رہی. دوسری جانب اسرائیل ہے جس کو پتا ہے کہ اب گیا امریکہ تو پھر تو وہ گئے, اور یہی وجہ ہے کہ یورپ اور دیگر میں دراڑیں, یہ جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا نا بش کا,
یہ اب ڈس آرڈر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک نیا آرڈر آ کے رہے گا، بہتر ہے کہ وہ مسلمان اپنے حق میں لے لیں، ورنہ نہ تیل رہے گا اپنا، نہ بلکہ آپ کا نہ ایمان رہے گا، نہ آپ کا ملک رہے گا، نہ آپ کا کوئی ایسٹ رہے گا۔ اور یہ جان بوجھ کے عرب ملکوں کو حملہ کر رہے ہیں تاکہ وہ کمزور ہوں، تاکہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ کھل کھیل کے سامنے آئے اور وہ ادھر اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ طاقت استعمال کر رہے ہیں امریکہ کی۔ عبداللہ بھائی وقت کم ہے، نہیں تو گفتگو آپ ایسی کرتے ہیں کہ دل نہیں چاہتا کہ آپ کو روکیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی قیمتی وقت کے لیے، اللہ خیر، اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔ آخر میں دعا، یا اللہ ہمیں اپنی دین کی افواج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت دے کے ہم اپنی دین کو سمجھ سکیں اور راہ حق اور صراط مستقیم اپنا سکیں، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔